یہ فرمائیے کہ یہ جو آپشن ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیں، یہ کتنا پریکٹیکلی اپلیکیبل ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں صدر مملکت کی جانب سے؟ جی جمیل صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے سیاست میں کہ جب کوئی ایک مقبول ترین لیڈر اپنی دو بااختیار صوبائی حکومتوں کو خود ڈیزالو کرتا ہے نیشنل ایک کاز کے لیے، قومی ایک بڑے مقصد کے لیے، اور یہ شاید تاریخ اور کسی کے حصے میں نہیں آئی، عمران خان کے حصے میں آئی۔ اور میرے بھائی قادر مندوخیل صاحب آپ کے ہی شو میں ایک آج سے کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیے گا جی، یہ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے، گا گے گھی ہے، اور پرویز الہی یہ کریں گے، وہ یہ کریں گے۔ لیکن بہرحال سارے سیاسی ناقدین کے منہ بند کر کے ان کو عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑنے کا آرڈر دے دیا، اور وہ اسمبلی کی سمری آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ ایک تاریخ ہے جس کو آنے والے وقتوں میں ایک سنہری ایک چیز سے لکھا جائے گا۔ اب اگلی بات یہ کہ ظاہر ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ 9 مہینے میں یہ امپورٹڈ حکومت ہر میدان میں ناکام ہوئی۔ سیاسی طور پہ یہ خود کہتے ہیں ہمارا کیپٹل ایگزاسٹ ہو گیا، سیاسی طور پہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے قابل نہیں ہیں، اور اس کی مثالیں یہ ہیں کہ یہ پنجاب کے الیکشن سے بھاگے، یہ ہمارے قومی اسمبلی کے استعفوں کے الیکشن سے بھاگے، یہ اسلام آباد کے الیکشن سے بھاگے، یہ سندھ کے الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے۔ الیکشن سے ان کا بھاگنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بالکل اپنے ان کی گراؤنڈ پہ ان کی ایکسس نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں الیکشن کروانا ہے، اس کے لیے ہم نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، اگلے 2 دنوں میں کے پی کے اسمبلی توڑ دیں گے، اس کے بعد ہمیں اگر استعفے دوبارہ انہوں نے کہا ہم پیش ہو جائیں گے۔ اور پھر جو آپ کا سوال ہے کہ اگر بطور ہتھیار پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی قربانیاں دینے کے باوجود، اپنی حکومتیں قربانی دینے کے بعد ہم ان پہ ضرور کوئی نہ کوئی سیاسی اٹیک کریں گے، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے صدر مملکت کی جانب سے؟ بالکل کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا جو سیاست ہے آپ کو پتہ ہے آخری رات تک چند ان کے جو واٹس ایپ صحافی ہیں وہ، اور یہ بڑا پر اعتماد ہے کہ جی 171 ہے، ہم کہتے تھے 187 اور 187 تھے اسپیکر کو ملا کے، وہ بھی ہماری بات سچی ثابت ہوئی۔ ہم نے اسمبلی توڑنی وہ بھی سچی ثابت ہوئی۔ اب ہم نے ان کو ذرا سرپرائز دے کے ان کو ہم نے فارغ کرنا ہے سیاست سے، اور وہ اب ہمارا اٹیک وفاقی حکومت 27 کلومیٹر کی ہے۔ میں اپنے بھائی مندوخیل صاحب سے اپنی باری پہ پوچھوں گا، یہ جواب دیں، آج یہ شرمندہ ہے، میں انہی کی طرف آتا ہوں، آپ اگر اجازت دیں، یہ کہتے تھے آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کی طرف جاتا ہوں عابد زبیری صاحب سے پہلے، کیونکہ زبیری صاحب جو ہے نا اس he is likely being a sandwich between the two۔ سب پہ بھاری، ایک زرداری سب پہ بھاری کا جو وہ پیسوں والا نسخہ تھا وہ بھی عمران خان نے اب ختم کر دیا۔ ناصر شاہ اور شرجیل میمن کے پیسے واپس، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک زرداری سب نوٹوں پہ بھاری۔ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ پیسے دیے گئے ہیں؟ ثبوت ہے اس چیز کے؟ صداقت صاحب جی پیسے بانٹے گئے ہیں، ثبوت ہیں؟ 5 بندوں کو 5 بندوں کو 1 ارب پلس کی آفر ہے، وہ بندے موجود ہیں، اور 3 بندے انہوں نے ہمارے خریدے ہیں 5 کروڑ روپے کے۔ بس اب آپ اجازت دیجیے، میں قادر مندوخیل صاحب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔